السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ یقیناً جو آج اس وقت جو صورتحال ہے ملک بھر کی اور اس وقت عالمی سطح پر جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، کشمیر کا ایشو یقیناً جو ہے وہ آج 18ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مظالم کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ جاری و ساری ہے، اور دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا۔ جو انسانیت سوز مظالم اس وقت کشمیر میں جاری ہیں، اس حوالے سے ابھی تک اس کے تدارک کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ کوئی ایسے پریونٹیو میجرز نہیں لیے گئے، کوئی ایسی جو حکمت عملی نہیں اختیار کی گئی، یا عالمی سطح پر اس کو اس طریقے سے نہیں ٹیک اپ کیا جا رہا کہ ان مظالم کو کسی بھی سطح پر روکا جائے، بلکہ اس پہ ستم ظریفی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ جو ایسی شخصیات کے جن کی ذمہ داری تھی اور جو اس منصب پہ فائز کیے گئے ہیں، وہ افراد، وہ شخصیات بھی جو ہے وہ اس جو ایشو ہے اس کو اس طریقے سے ٹیک اپ کرنے کے بجائے اس کو نیگیٹیوٹی میں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں۔ پریانکا چوپڑا کا ایک ایشو بہت زیادہ بھارتی فنکارہ ہیں، بہت زیادہ مقبول ہیں، یقیناً دنیا بھر میں ان کی فالوئنگ ہے، اور جس طریقے کے ان کے ریمارکس آئے، اور اس پہ خاص طور پہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس منسٹر ہیں شیریں مزاری صاحبہ، ان کی طرف سے جو اس کا جواب دیا گیا، یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے دنیا بھر میں انسانیت کے خلاف ہونے والی چیزوں پہ آواز اٹھانے کی۔ اسی طریقے سے خاص طور پہ پریانکا چوپڑا کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو بنیادی طور پہ یونیسیف کا جو کام ہے، وہ یونیسیف کی جو ہے وہ گڈ ول ایمبیسیڈر ہیں، اور گڈ ول ایمبیسیڈر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا کام ہے کہ یونیسیف کی جو گڈ ول ایمبیسیڈر کا کام ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ بچوں کی دنیا بھر میں جہاں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یا جو ان کو ایک فیسیلیٹیٹ جس طریقے سے کیا جانا چاہیے، اس حوالے سے جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ گڈ ول ایمبیسیڈر کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو ریمارکس ان کے آ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور اسی پر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک پیکج ہے، اس پیکج کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ فن سے بھی فاری، امن سے مکاری، مودی سرکار کی خفیہ سفارتکاری بے نقاب ہو چکی، بھارت کی اداکاری، امن سے کھلواڑ، متعصب فنکار، امن کے سفیر اور جنگ کی طرفدار، یونیسیف ہوشیار، پریانکا چوپڑا بھارتی اداکارہ، جنگ کی طلبگار اور امن کی سفارتکار، یونیسیف ایمبیسیڈر آف گڈ ول، نوکر بھارت کی دنیا بھرے بل، امن کیسے ہو جب ایسا ہو، پاکستان کا جائز مطالبہ، یونیسیف ہوشیار، پریانکا چوپڑا کر دو تڑی پار، وزیر انسانی حقوق کا مطالبہ، شیریں مزاری کا بر وقت اقدام، یونیسیف کے نام ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو خط، پریانکا امن کی سفیر نہیں، اس کے ہاتھ میں امن کی لکیر نہیں، اس میں ہے بی جے پی سرکار، وہ تو ہے موزی کی طرفدار، نیوکلیئر تھریٹ کی حامی، پریانکا ہٹاؤ امن بچاؤ، پاکستان کی للکار، نو ٹو وار، یس فار پیس، نو ٹو وار، بھارت کے اداکاروں، اے ہند کے فنکاروں، مودی کو للکارو، بی جے پی اتارو، سنو کشمیر کی فریاد، سنو آسام کی آواز، فن برائے امن، پاکستان کا پیغام، جی امن سے جی۔ جی ناظرین، آپ نے پیکج ملاحظہ فرمایا، اور اس پہ مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کشمیر کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں دو نیریٹو سامنے نظر آتے ہیں، اور اس میں بالخصوص جب بات کرتے ہیں بھارت کی تو بھارت کی طرف سے ایک جو بڑا پرومننٹ جملہ ہے، جو ان کا ایک سلوگن ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک اٹوٹ انگ ہے، اور اسی طریقے سے ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان کا جو ایک نیریٹو نظر آتا ہے پوائنٹ آف ویو کہ پاکستان کی شہرہ کشمیر، یقیناً یہ چیزیں بنیادی طور پہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایک جو بیسک نقطہ ہے اس میں جس کو ہم بار بار جو ہے وہ مس کرتے چلے جاتے ہیں کہ کشمیر ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ رہنے والے لوگوں کی 1 سے 1.5 کروڑ کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، یقیناً ہندو بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، اور ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ول ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی وہ ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنی جو سمپیتھیز ہیں یا کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی رہنا چاہ سکتے ہیں،
مطلب اس میں جو ہے وہ ان کی آزادی کا ایک مسئلہ وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو اس وقت جو ایک مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ 18ویں روز میں جو ہے وہ یہ سارے کرائسس داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ 72 سالوں سے وہ ایک کسمہ پرسی کی زندگی پہلے سے وہاں سے گزار رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے پوری دنیا میں کوئی تدارک جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اور جبکہ جو دوسری طرف جس طریقے سے پرینکا چوپڑا کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس آئیں یا اس قسم کے پروگریسو لوگوں کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ان اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے پروگریسو لوگ یا اتنے زیادہ سوشلائزڈ لوگ جو ہیں، اگر وہ اس قسم کے ایکسٹریمزم کو ہوا دیتے ہیں، اس قسم کی جو ہے وہ انسانیت سوز مظالم کو بھی جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ ایک بالکل مشکل وقت ہے۔ شاید اخلاقیات جو ہے وہ دنیا سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں یا انسانیت جو ہے وہ دم توڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس پہ خاص طور پہ فنکاروں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً فنکار جو ہوتا ہے اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کا فن جو ہے وہ کسی باؤنڈری کا محتاج نہیں ہوتا، کسی مذہب کا، کسی مسلک کا بنیاد پہ جو ہے وہ فنکار کو نہیں اس کی ججمنٹ کی جا سکتی۔ فنکار جو ہے وہ بنیادی طور پہ پوری دنیا کے لیے ہر رنگ و نسل سے پاک ہو کے جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، اور کسی بھی فنکار کا جو ہے وہ اس طریقے سے ایسے ریمارکس جو ہے وہ خاص طور پہ اتنے بنیادی مسائل پہ جہاں پر انسانیت کے خلاف جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ستم ظریفی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاکستان سے جو ایک فنکار موجود ہیں، احمد علی صاحب ہیں، بڑے معروف جو ہے وہ ٹی وی ایکٹر ہیں، زاہد احمد صاحب۔ تو زاہد احمد سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد۔ وعلیکم السلام جی۔ زاہد، کیسے دیکھتے ہیں ایک فنکار کی زندگی؟ یقیناً اس کو کیسے آپ کسی ایک جگہ بند کر سکتے ہیں یا کسی ایک مسلک مذہب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو باؤنڈ کر سکتے ہیں یا کسی ایک ریاست کے ساتھ اس کو جو ہے وہ باؤنڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک اگر فنکار کا لفظ استعمال کیا جائے تو فنکار ہونے کے ناطے پھر بھی تھوڑی چھوٹ دی جا سکتی ہے، بٹ یہ جن صاحبہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، شی از اے یو این ایمبیسڈر، یو این پیس ایمبیسڈر۔ تو ان کا جو یہ فرسٹ آف آل جو ٹویٹ تھا، اور پھر ٹویٹ سے زیادہ ضروری جس طرح سے انہوں نے ایک پاکستانی لڑکی کے سوال کا جواب دیا ہے جس انداز سے، تو دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ اور ہمیں اس وقت بات یہی کرنی چاہیے دیٹ بے شک فنکاروں کو بھی بہت رسپانسبل ہونا چاہیے اپنی رائے دیتے وقت، لیکن جو جیسے مجھے بریف کیا گیا تھا کہ ایشو اس وقت یہ ہے کہ ان کو یو این پیس ایمبیسڈر کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک جستجو کی جا رہی ہے، وچ میرے خیال سے میں کمپلیٹلی سپورٹ کروں گا اس بات کو، کیونکہ ایک ایکسٹریمسٹ ویو کا ایسے عہدے کے سامنے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، اصل بنیادی جو چیز آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک فنکار جو ہے وہ اس طریقے سے کسی بھی، اور خاص طور پہ ایک یو این ایس ایف کا نمائندہ، یو این ایس ایف کا بنیادی مقصد جو ہے یقیناً جو ہے وہ یو این کا مینڈیٹری جو ہے وہ ایک یہ ادارہ ہے، اور جس کا کام جو ہے وہ بچوں کی نگہداشت ہے، اور اس کا جو گڈ ول ایمبیسڈر ہے وہ اگر اس طریقے کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں تو مطلب انسانیت کا جو علم بردار، مطلب یونائٹڈ نیشن سے ایفیلیشن ہونے کے باوجود، تو اس ساری صورتحال میں خاص طور پہ اگر ابھی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں جو ایک بڑا اہم مسئلہ دیکھا گیا وہ اس ساری صورتحال میں یہ دیکھا گیا کہ خاص طور پہ جب پاکستان کی یا کشمیر کی بات ہو رہی تھی تو کشمیر میں پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ جو ایسے ممالک تھے جن کو پاکستان نے بہت زیادہ ریڈ کارپیٹ جو ہے وہ ان کو وارم ویلکم بھی کیے، اور مطلب مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی او آئی سی کا جو اس وقت جو پورا ایک کردار رہا وہ بھی بڑا مایوس کن رہا۔ اسی طریقے سے جب ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کری اور بہت سارے جو ہے وہ ایسے فنکاروں کو ہم نے جو ہے وہ رابطے میں لانے کی کوشش کری، اس پہ کمنٹس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کری، تو بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ یقیناً اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اسی کمرشل انٹرسٹ کی بنیاد پہ بہت سارے پاکستان میں موجود جو ایسے فنکار تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ مایا خان اس وقت جو ہے وہ لائن پہ موجود ہیں، معروف فنکار ہیں، جو ہے وہ اینکر پرسن بھی ہیں۔ جی مایا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل، اللہ کا شکر۔ مایا بتائیے گا کیسے دیکھتی ہیں یہ کمرشل انٹرسٹ بہت زیادہ جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے، لوگ جو ہے وہ مطلب اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے یقیناً پاکستان بھارت کشیدگی بالکل ایک طرف اگر رکھ دیں تو ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، وہاں جو ہے وہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کشمیر میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جی جی، تو اس پر جو ہے وہ اس قسم کے ریمارکس یا مطلب جو اس وقت پاکستان میں موجود لوگ ہیں، مطلب ہم نے باہر تو یقیناً دیکھا کہ کچھ ممالک نے کمرشل بنیادوں پر جو ہے وہ اپنے جو مفادات تھے
اس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا کہ جیسا کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے ہم نے آج دیکھا پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے, میں نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اوائڈ کر رہے تھے اس تمام ایشو پہ بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ جی آپ کی ساری ٹیم کو جنہوں نے کانٹیکٹ کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ بول سکتی ہوں. دیکھیے جہاں تک اس حوالے سے تعلق ہے جو مجھے بتایا گیا تھا, تھوڑی دیر پہلے میں زید کو بھی سن رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ جی آبویسلی ڈاکٹر شیرین مزاری کے حوالے سے کہ انہوں نے جو یو این میں لیٹر لکھا ہے مس فور کو, اور وہی والی بات ہے کہ ہم ایگزیکٹلی اپنے انڈیویجول ہونے کے ناطے کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات زید نے بھی, میرے خیال ہے ابھی میں ان کو سن رہی تھی, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جہاں تک فنکار ہونے کی بات ہے نا, تو فنکار تو کسی ایک جگہ کا نہیں ہوتا اور اس کو وہ لمیٹڈ نہیں ہوتا بارڈرز کو لے کر. I don't know if you may agree, but that is my point of view. آرٹسٹ تو سب کا ہوتا ہے, اور جب آپ ایک گڈ ول, ایک پیس امبیسڈر ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ سب کے لیے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ یو این سے آپ کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر آپ بہت سارے اینڈ پر رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے چن لیے جاتے ہیں. مس چوپڑا نے غالباً بولا پبلکلی, انہوں نے سپورٹ کیا نیوکلیئر تھریٹ کو, that was issued to Pakistan by the Indian Defense Minister. اب آپ نے سپورٹ کیا, یہ بات سمجھ نہیں آتی. ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے, ایک میڈیا انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرنے کی حیثیت سے, اینڈ ایک پاکستانی ہونے کی بھی حیثیت سے تو خیر برداشت نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ کیسے ایک نیوکلیئر تھریٹ کو آپ سپورٹ کر سکتی ہیں. دوسری بات, اگر کوئی یہ کہتا ہے, اس طرح میں نے ابھی وہ ویڈیو بھی دیکھی, غالباً آپ لوگوں نے دکھائی ہے اپنے شو میں یا نہیں سر, مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ جو ویڈیو جس میں پاکستانی خاتون اوپنلی ہو کر پوچھ رہی ہے, اس کا جو ریاکشن دیکھا گیا وہ دنیا نے دیکھا. ملینز اینڈ ملینز آف فالوورز stopped following Miss Chopra after her tweet that she had done. So آپ مجھے یہ بتائیے, ایک یو این کا تعلق جس کا پوری دنیا کی حقوق سے ہے, ہم بائیس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کچھ مت کہیے, میں کہتی ہوں آپ کچھ مت کہیے. اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کچھ کہیے بھی نہیں, جس سے آپ کے اسٹیٹمنٹ سے یہ ظاہر ہو کہ آپ یک طرفہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یقیناً جو ہے وہ اس وقت یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت سوز مظالم جو ہے وہاں جاری ہیں, اور بہرحال یہ کشیدگی کا عمل جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. جب نیوکلیئر پاورز کے کولیجن کا جو ہے وہ خطرہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس کو اس طریقے سے سپورٹ کرنا, اور وہ بھی کسی ایسی شخصیت کا سپورٹ کرنا کہ جو اتنی زیادہ سوشلائز ہیں, دنیا بھر میں ان کی موومنٹ ہے, اس قسم کی پرسنالٹیز سے اس قسم کی توقع رکھنا, اور اس تمام صورتحال میں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ہوا دینا, یقیناً ایک بہت بڑی فین فالوئنگ پوری دنیا میں ان کی موجود ہے. سر آپ دیکھیں, آپ کی بات کرتی ہوں, لیکن شیرین مزاری صاحبہ نے بڑا اس لیٹر میں لکھا ہے that I have also read that UN position to which she has been elevated unless she is removed immediately. The very idea of UN goodwill ambassador, سنیے, goodwill ambassador for peace becomes a mockery. بھائی یہ ایک مذاق بن جائے گا اگر ہم ایک یو این کو ریپرزینٹ کر کر. بالکل 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 مایا, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم پروڈیوسر ہیں شازیہ بجائے صاحبہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شازیہ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں جی؟ شازیہ کیسے دیکھتے ہیں, مطلب آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ یقیناً پروگریس کرتی ہے, انڈیا کی انڈسٹری اپنی جگہ پروگریس کرتی ہے, اس تمام صورتحال میں خاص طور پہ فنکاروں کا اس قسم کا رویہ, ایسی جو ہے وہ اس قسم کے ریمارکس, یا مطلب آپ کہہ لیں کہ اتنے زیادہ جو سوشلائزڈ لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ اس قسم کے مطلب جنگوں سے متعلق جو ہے وہ اتنا زیادہ فیوریٹزم, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں, بات مایا کے ساتھ میں بالکل اگری کروں گی, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ آپ جب اتنی بڑی ایک آرگنائزیشن یو این میں آپ کو ایک پیس امبیسڈر کے طور پہ آپ ہیں, تو آپ کے شولڈرز پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, جس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے بائی ہر اسٹیٹمنٹ. پیٹریوٹزم پہ اوپر ڈال دینا یہ بات کہ بھی ہم پیٹریوٹک ہیں, تو وہ تو ہم سب ہیں, لیکن جب آپ ایک اتنی بڑی سیلیبریٹی, آپ ایک چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور اس کے بعد یہ چیز کرنا, اس کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے ہمیں. اینڈ آئی تھنک موسٹ آف آر انڈسٹری پیپل, ہماری میڈیا کے, ہمارے ایکٹرز, پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز جو بھی ہیں, سب اس چیز کے اگینسٹ ہیں. وائس ریز کرنے کے لیے دیکھ لیں آپ, ماشاء اللہ مہوش حیات میکنگ اس پراؤڈ, وہ جا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ جہاں جا سکتی ہیں وہ اس چیز کو کر رہی ہیں, ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, اور آئی تھنک ہم سب کو کرنا چاہیے یہ.
بالکل ایسا ہی ہے کہ خاص طور پہ فنکاروں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہو سکتا ہے اس قسم کے حالات میں، اس قسم کے کشیدہ ماحول میں فنکار جو ہیں وہ یقیناً اپنا ایک رول، بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، دیکھیں آپ، پیپل لک اپ ٹو دیز پیپل، کافی لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں، کافی لوگ لک اپ کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کی تو وائسز، خاص طور پہ ہمارے ایکٹرز جو ہیں ماشاءاللہ سے، وہ تو اس چیز کو بالکل آگے پہنچا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے پازیٹیوٹی ہمارے ایکٹرز میں بہت زیادہ ہے، پاکستانی پیٹریوٹزم بھی ہے، لیکن آبویسلی وہ اپنی رسپانسبلٹیز اچھی طرح نبھاتے ہیں، تو یہ تو ان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو اور آگے لے کے بڑھیں، اور وی آل کین بی پارٹ آف اٹ۔ مایا یہ بتائیے گا کہ صحیح ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ، اور خاص طور پہ جو ہے وہ اگر پرینکا چوپڑا کی بات کر لیں، یو این ایس ایف کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوا، لیکن اس کی دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی تعداد میں ایسے فنکار وہاں پر موجود ہیں بھارت میں کہ جن کی طرف سے یہ خاص طور پہ یہ جو سارا واقعہ ہے کشمیر کی جو صورتحال ہے، 18 دن سے پہلے بھی جو کشمیر، خاص طور پہ انڈیا کے اندر جو ایکسٹریمزم دیکھا جا رہا ہے، جو لینچنگ ہو رہی ہے، جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں فنکاروں نے جو ہے وہ مودی سرکار کو بھی جو ہے وہ خطوط لکھے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ایسی بھی بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ۔ بالکل ہے سر، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہوا ہے نا اور جو ہو رہا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا، کسی اور سے نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے۔ پہلی بات ریئلائزیشن بہت ضروری ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر ہندوستان میں رہتے ہوئے لوگوں نے، جو انڈینز ہیں، دے آر پراؤڈ انڈینز آبویسلی، دیکھیے ہر ایک کو حق ہے اپنے ملک سے، جیسے کہ میری بہن نے ابھی بولا، پیٹریوٹزم ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، ہم بھی اپنے ملک کے پیچھے پاگل ہیں، ہم اپنی فوج کے پیچھے پاگل ہیں، لیکن جہاں غلط اور صحیح کی بات آتی ہے، وہاں پر اگر وہاں کے بھی لوگ رہتے ہوئے رہائشی اگر غلط کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ اپنے ضمیر سے مطمئن ہیں، اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے کسی غلط کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو ان کو معلوم ہے انہوں نے صحیح کیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کس کے خلاف بول رہے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کس سچ کے ساتھ ہیں اور آپ کس جھوٹ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو آپ اپنے لیے ساتھ ہیں نا یار۔ اگر آپ بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، پرینکا چوپڑا نے اپنے آرمی کے حوالے سے #پراؤڈ اگر ہے وہ اپنی آرمی پر، اچھی باتیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم اپنی بات کریں اپنی فوج کی تو بہت ہماری فوج کی مثال تو ہم نہیں لوگ دیتے، ہماری آرمی کی مثال اور ہماری آرمی کا نام اور ہماری ٹریننگز اور ہمارے آفیسرز اور ہماری جتنی بھی فورسز ہیں اس کی بات ہم نہیں لوگ کرتے، اور تعریف وہ ہو جو اگلے کی زبان سے اور اگلے کی آواز سے سنیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ مختصراً قصہ کرتے ہیں، لیکن بات سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس وقت صحیح کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کا ساتھ دیں، مت آگ لگائیں، مت اس میں پیٹرول جھڑکیں، مت اس میں ایندھن کا کام کریں اگر ہم پیس کی بات نہیں کر سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے نامینیٹڈ ایمبیسڈرز ہوں، ہم اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہیں یار۔ میں ہوں اپنے ملک کی ایمبیسڈر، میں ہوں پیس کی ایمبیسڈر، میری بہن جو بھی کال پر ہیں وہ ہیں، تو آپ اینکر بیٹھے ہیں وہ ہیں، جو چینلز بیٹھے ہیں وہ ہیں۔ We should talk about peace. We should talk about harmony. We should talk about solidarity. That is what we should be doing. بالکل 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 اسی طریقے کی صورتحال ہے، لیکن خاص طور پہ جو ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں، یا خاص طور پہ اگر ہم بھارتی میڈیا کی اگر بات کر لیں تو وہاں تو بہت زیادہ ہی جو ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایسا پورٹری کیا جاتا ہے، یا جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ انتھیوزم جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے جنگ کے حوالے سے۔ میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ فنکار، کیونکہ سوشلائزیشن زیادہ ہے، فالوئنگ زیادہ ہے، فنکاروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ اس جنگی جو خطرات ہیں، مطلب آپ کی بات کرتی ہوں، فنکار، اینکرز، ایکٹرز جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ سب سے پہلے پاکستانی ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کرفیو ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح ان کا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے۔ ہم کیا مطلب آنکھیں اگر بند کر لیں گے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سامنے سے شیر نہیں آیا، یا مصیبت نہیں آئی، یا مشکل فیس نہیں ہوئی، ہم اسے انکار تو نہیں کر سکتے۔ ڈینائل میں کب تک رہیں گے؟ بالکل ڈینائل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو اس وقت جو تمام صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف سطح پر جو ہے وہ یقیناً عالمی میڈیا بھی جو ہے وہ اس کو گائے بگائے رپورٹ کر رہا ہے۔ تمام تر قدغن کے باوجود جو ہے وہ عالمی میڈیا جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو جو ہے وہ پوری طرح نہیں تو بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ رپورٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ چیزیں باہر آ رہی ہیں، ویڈیوز باہر آ رہی ہیں، ایسی پکچرز باہر آ رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو ایک صورتحال ہے کہ جو ایک بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے کشمیر کو جو ہے وہ ایک جیل بنا دیا گیا ہے۔
اس پر خاموشی جو ہے وہ ایک بڑا المیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے جو بادل اس وقت منڈلا رہے ہیں، یا خاص طور پہ جنگ کی پرموشن کے حوالے سے جو ہے وہ جو کام کیا جا رہا ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یا اس کو جس حد تک سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ میرے خیال میں ضرورت ہے آپ کی جو کمیونٹی ہے، آپ کی جو سوسائٹی ہے، فنکار جو ہیں وہ یقیناً اپنا ایک رول بہت پازیٹیو پلے کر سکتے ہیں اس چیز کو لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ جنگ جو ہے وہ کوئی عام مطلب چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہونے والی جنگیں جو ہیں اس کے جو حالات تھے، اس کے بعد آج تک اس کے ریپلیکیشنز جو ہے وہ آپ کو جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے سر آپ کی بات کر رہی ہوں، لیکن دیکھیے ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی کبھی کبھی بولنے میں، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مس چوپڑا جذبات میں لکھ گئی ہوں، ہو سکتا ہے ان کو بعد میں احساس ہوا ہو، اور میری دعا ہے کہ اگر نہیں ہوا احساس تو ان کو احساس ہو جائے کہ بینگ اے گڈ ول ایمبیسڈر یا پیس کی ریپرزینٹیٹیو، اس کے لیے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر احساس ہوا ہے تو وہ ٹویٹر پہ جو ہے وہ 6 ورڈز میں جو ہے وہ آپ اس کی اپالوجی ٹینڈر کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کلیریفائی کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کرنا چاہیے ان کو، اگر ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے اور نہیں ہوا ہے تو ان کے قریبی لوگ، اگر یہ پروگرام، یہ فیڈ بیک یہ ان تک پہنچ جائے، ان کے اپنوں تک پہنچ جائے، یا کوئی جس کو وہ ایڈوائزر سمجھتی ہوں، نہیں تو اوپر والے سے دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ بینگ اے پیس ایمبیسڈر، گڈ ول ایمبیسڈر، آپ نیوکلیئر کو، وار کو، جنگ کو، نیگیٹیوٹی کو، نفرت کو آپ ایندھن نہیں دے سکتے۔ بالکل، یقیناً جو ہے وہ اس وقت بہرحال یہ جو فنکار ہوتے ہیں ان کی یقیناً ایک بہت بڑی زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ سوشلائزیشن ہوتی ہے، اور اس کی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ اپنا ایک کردار ادا کریں، اور سوسائٹی میں، پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں جن کی فالوئنگ ہے، جن کی سوشلائزیشن ہے، ان کو اپنا ایک جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہے ایک بریک کے بعد جو ہے وہ آپ سے دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے کشمیر میں ہونے والے مظالم، اور یہ جو 18واں روز میں ہم جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں، اور 18 روز سے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ لوگ آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ پابند سلاسل ہیں، اور کسی قسم کی مطلب اب تو اشیاء خورد و نوش کی رسد بھی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ مشکل ترین مرحلہ بن چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹرول لائن پر بھی جو ہے وہ کشیدگی کا عمل جاری ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے بچے، بوڑھے، خواتین جو ہے وہ اس جو فائرنگ جو ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو اس وقت وہاں پہ کشیدگی کا عمل ہے اس سے جو ہے وہ بڑی حد تک متاثر ہیں۔ اس وقت کشمیر کے اندر کی اگر صورتحال کی ہم بات کر لیں تو کشمیر میں جو ہے وہ درجنوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ فورسبلی جو ہے وہ ڈسپریٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو کن قید خانوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان تک کسی کی رسائی جو ہے وہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً بھارت کا جو دیگر پہلو ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ اس ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ ہوا دی جا رہی ہے۔ اس کے لیے جو آج کشمیر کی صورتحال ہے 18 روز سے، اس کے لیے ایک بڑا گراؤنڈ جو ہے وہ گزشتہ کافی سالوں سے بنایا جا رہا تھا، ناززم کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو ایک جو اسرائیل کا ماڈل ہے اس کو بہت زیادہ فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے وہاں سوشل میڈیا پہ گروپس بڑے واضح طور پہ دکھائی دیتے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی اور بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ شاید کہ اس قسم کے جو بڑے فنکار ہیں، جو کہ یقیناً فن و فنکار جو ہے وہ ریاستوں کے اور جو ہے جو ممالک ہوتے ہیں وہاں تک یہ محدود نہیں ہوتے، ان کا فن جو ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ان کا تبدیل ہو جاتا ہے، اتنے زیادہ سوشلائز ہونے کے باوجود جنگ کو یا اس قسم کی کشیدگی کو جو ہے وہ ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر کی جو ہے وہ ایک صورتحال بالکل یقیناً قابل غور ہے، قابل ذکر بھی ہے، اور وہ ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ انٹیریئر سندھ اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ اور پنجاب کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو کچے کا علاقہ ہے اس میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ چھوٹو گینگ کی بڑی بازگشت تھی، پولیس نے جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں لگا کے جو ہے وہ اس کا تعاقب کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو گینگ تھا اس کو قلع کما جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اب ایک مزید جو ہے وہ اس وقت شکارپور اور اس سے معلقہ جو کچے کا علاقہ کہلایا جاتا ہے، راجن پور کا علاقہ ہے، اور ایسے ہزاروں ایکڑ کوئی ایسی اراضی جو ہے وہ اس وقت ایسی ہے کہ جہاں پر حکومتی ریڈ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دکھتی۔ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ گینگز ہیں، یہ وہ ڈاکو ہیں
جن کو ڈاکو کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہیں کہ جو تمام تر ہتھیاروں سے جو ہے وہ بڑی حد تک آراستہ ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اینٹی ایئر کرافٹ گن اور ہیوی مشینری جو ہے وہ آپ کو ان کے پاس دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ یہی وہ لوگ ہیں جہاں تک جو ہے جب ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کرتے ہیں تو وہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کی بنیاد پر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہاں تک ان کی جو رسد ہے وہ ممکن نہیں ہے، ان کا قلع کما کرنا جو ہے دریا کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس اس طریقے سے کام نہیں کر پاتی ہے یا ادارے اس طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اس کی روک تھام کے حوالے سے کام کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں ندیم احمد۔ السلام علیکم ندیم۔ وعلیکم السلام جی سر۔ ندیم بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کون لوگ ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہیں، کیوں پولیس جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ قلع کما کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہے؟ کل ایک ڈی ایس پی شہید ہوئے ہیں، گزشتہ 1-1.5 ہفتے کے اندر ایک ایس ایچ او بھی جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے، کل ایک سپاہی جو زخمی ہوئے تھے وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیس والے جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پر گائے بگائے جو ہے وہ مختلف انسیڈنٹس میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ کیوں، کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ اصل میں سر مین مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں بات کروں سندھ پولیس کی تو یقیناً ہمارے جو اے آئی جی ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب ہیں، یہ ان کی پوری ٹیم ہے ڈویژن لیول کے اوپر جو کام کر رہی ہے، یقیناً ان کے جو بھی کام ہم دیکھ رہے ہیں ایک شاباش کا ان کو میسج ہم ضرور دیں گے جی ٹی وی نیوز کی جانب سے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں بات کروں سکھر سے لے کے صرف گڈو تک کی تو سکھر سے لے کے گڈو تک کا جو بذریعہ یہ کشتی کے ذریعے اگر سفر کرتی ہے تو سکھر سے گڈو کا جو فاصلہ ہے وہ 60 سے 70 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، اور یہ 60 سے 70 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اگر بات کی جائے کچے کی تو کچا جو ہے وہ ایک سائڈ اس کو پنجاب سے شروع ہوتا ہے، گڈو کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پنجاب کا ایریا ماشکا کے بعد پھر سندھ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے اوباڑو کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے ڈیرکی سے گوٹکی سے پنو اکل سے اس کی سراغت سیدھی آ کے ملتی ہے سکھر میں۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے جہاں پر ڈی ایس پی راؤ شفیع صاحب جو شہید ہوئے ہیں، یہ جو ہے اپنا راؤ شفیع صاحب جو اللہ پاک کی ذات کو پیارے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی پیارے ڈی ایس پی ہیں ہمارے تھے، اور اس سے پہلے یہ 3 مرتبہ مختلف جگہ کے اوپر یہ ایس ایچ او کی بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سارے انجام دے چکے ہیں۔ اور ان سے اگر قبل 2 ماہ پہلے کی میں بات کروں تو 2 ماہ قبل جو ہمارے ایس ایچ او تھے وہ مرتضی میرانی صاحب وہ بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد ایک اے ایس آئی تھے ذوالفقار پوار صاحب، وہ بھی انہی ہی ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن کے دوران ہی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 پولیس اہلکار جو تھے ہمارے وہ بھی انہی ہی ڈاکوؤں کی زد میں آ کے وہ بھی جو ہے وہ جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ ندیم یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ صحیح ہیں، متعدد جو ہے وہ پولیس والے جو ہے وہ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، اور جو ہے وہ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم اس کی تدارک کے لیے جو ہے وہ ابھی تک کوئی ایسا خاص لائے عمل ہمارے سامنے نہیں آتا، اور گائے بگائے جو ہے وہ اس قسم کے انسیڈنٹ، اس قسم کے واقعات اور یہ کچے کا ذکر جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنتا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ موجود ہیں ڈی آئی جی سکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد صاحب۔ السلام علیکم جمیل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کیوں یہ جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ اس قسم کے واقعات وہاں ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہیں، اتنے زیادہ ویل ایکوپڈ کیسے ہوتے ہیں، اور جب اتنی زیادہ ویپن کی رسائی وہاں تک ہے پولیس جو ہے وہ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکی آج تک، یہ جو ایک جو یہ اسٹیگما ہے اس کو کلیئر نہیں کر سکی کہ وہاں پر یہ کچے میں ڈاکو، یہ کیا فنامنا کیا ہے؟ یہ بڑا پرانا فنامنن ہے، صدیوں پرانا فنامنن ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں کریکشن ایک کرنا چاہوں گا۔ میں ڈی آئی جی سکھر نہیں ہوں، میں ایڈیشنل آئی جی سکھر ہوں، اور میں سکھر ڈویژن اور لاڑکانہ ڈویژن ان دونوں ڈویژنز کے جو ڈی آئی جیز ہیں اور نیچے فورس ہے اس کو سپروائز کرتا ہوں، اور مجھے کوئی 5 مہینے ہو گئے ہیں یہاں پہ پوسٹڈ ہوئے۔ بیسیکلی جیسے ندیم نے آپ سے ذکر کیا کہ تقریباً گدو بیراج اور سکھر بیراج کے درمیان کوئی تقریباً 100 کلومیٹر کا رفلی فاصلہ ہے، اور اگر آپ دونوں کناروں کو کنسیڈر کریں، کچا دونوں طرف ہے، تو یہ تقریباً 200 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس میں بیچ میں کوئی برج نہیں ہے، اور یہ سارا ڈاکوؤں کی ڈسپوزل پہ ہے، اور اس کی جو وڈتھ ہے، چوڑائی جو ہے
وہ مختلف جگہ پہ 25 سے 35 کلومیٹر ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایک مینٹل امیج بنائیں تو یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو جہاں بڑے گھنے جنگل ہیں, بشز ہیں, جگہ جگہ نیچرل کینالز ہیں, پونڈز ہیں, جزیرے ہیں, اور یہ صدیوں سے ڈاکو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں. ان کے پاس کشتیاں بھی ہیں اور یہ بڑے اچھے سوئمر بھی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے علاقے جہاں اسی طرح کی سچویشن تھی اور وہاں پہ برج بنا, جیسے دادو اور مورو کے درمیان برج بنا, بالکل. اس کے بعد ریسنٹلی تھوڑا لاڑکانہ اور خیرپور کے درمیان برج بنا, تو وہاں سے گریجولی ڈاکوؤں کا صفایا ہو گیا. ورنہ جب میں اے ایس پی تھا دادو میں تو رات کو لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلتے تھے, اتنا برا حال تھا. اب ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کند کوٹ اور گوٹکی کے درمیان ایک برج بنا دیا جائے جس کا PC1 بھی بنا ہوا ہے. وہ اگر بن جائے گا تو یہ جو 100 کلومیٹر کا ان انٹرپٹڈ کچا علاقہ ہے یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور ہمارے لیے ان کو ڈیل کرنا بہت نسبتاً آسان ہو جائے گا. دوسرا, اس علاقے میں سڑکیں نہیں ہیں, ایون کچے راستے بھی پراپر نہیں ہیں. ہماری نارمل گاڑیاں وہاں جا ہی نہیں سکتی, صرف چین APCs جا سکتی ہیں اور وہ پہلے بہت کم تھیں. اب اس سچویشن کی وجہ سے ہم نے ٹیکسلا سے, آرمی والوں سے مزید 3 APCs لی ہیں, لیکن ابھی ہمیں مزید کی ضرورت ہے. یہ لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں, صدیوں سے رہ رہے ہیں, ان کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے, انہیں ہوم ایڈوانٹیج حاصل ہے, اور ہم پکے علاقوں سے ان علاقوں میں جاتے ہیں ضرورت کے مطابق. اور ان کے پاس بڑے جدید ویپنز ہیں, آپ حیران ہوں گے, ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں 12.7 ملی میٹر کیلیبر کی, اور ہمیں ریسنٹلی یہ پتا چلا ہے کہ ان کے پاس اینٹی ٹینک ویپن بھی ہے. ان کی جو اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے وہ ہماری B6 APC کو پیئرس کر جاتی ہے, اور انیشلی ہمیں یہی سرپرائز ملا تھا جب ہمارا SHO میرانی اور ہمارا ایک ASI رمضان کے آخری دنوں میں شہید ہوئے تھے. تب تک ہمیں علم نہیں تھا کہ ان کے پاس یہ اسلحہ آ چکا ہے. اور پھر ایک اور انسیڈنٹ میں انہوں نے اینٹی ٹینک ویپن یوز کیا ہے جو ایون B7 لیول کی APC کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے, جس میں ہمارا ایک ڈرائیور شہید ہوا تھا. کل کا یہ جو واقعہ ہے اس میں ایکچولی ایک سندھی فنکار جگر جلال جو ہے جو وہاں پرفارم کرنے گیا تھا, اور چونکہ وہ وہاں لیٹ پہنچا ہے اپنے بینڈ کے ساتھ, اور شاید ان کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ کوئی فیمیل ڈانسرز بھی وہاں لے کے جائیں گے, کوئی شادی کا فنکشن تھا تیغانی ڈاکوؤں کا, تو وہاں پہ انہوں نے پرفارم کرنا تھا. یہ اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں اور یہ پولیس کو بغیر بتائے گئے ہیں. ان کا کوئی آپس میں ٹرسٹ لیول تھا, تو جہاں پھر ان کی آپس میں کوئی تلک کلامی ہوئی ہے لیٹ آنے سے, اور انہوں نے ان کو ڈیٹین کر لیا ہے. تو ایک پرائیویٹ ہمارے سورس نے ہمارے DSP صاحب کو انفارم کیا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ اس وقت موجود ہیں, اور اگر فوراً ریڈ کیا جائے تو مے بی ان کو ریکور کیا جا سکتا ہے. تو DSP صاحب نے 2 APCs کے ساتھ جو بھی نفری اویلیبل تھی فوراً ریڈ کیا ہے, اور دریا کے قریب ان کا ایکسچینج آف فائر ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس وہاں بوٹ اویلیبل تھی, اور وہ ان سب لوگوں کو بوٹ پہ بٹھا کے وہاں سے دور چلے گئے ایک جزیرے پہ. جمیل صاحب یہ بتائیے گا نا, دیکھیں کہ یہ ایک کلچر ہے, بڑی معذرت قطع کلامی کی, یہ ایک کلچر ہے بہت عرصے سے, اور اس پہ متعدد اسٹوریز بھی جو ہے وہ اخبارات کی بھی جو ہے وہ آتی رہی ہیں, اس کے علاوہ میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا ہے. یقیناً یہ جو کلچر ہے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو کڈنیپ کر کے رکھا جاتا ہے, پھر ان کو آپس میں بھی بھیج دیا جاتا ہے, مختلف گینگ جو ہے وہ آپس میں اس کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں, اور پھر اس پہ جو ہے وہ اس کی ویلیو اسی طریقے سے ویلیو ایڈڈ ہوتا رہتا ہے معاملہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود ذکر کیا کہ مطلب ان کے پاس اینٹی ٹینک ویپن جو ہے وہ بھی موجود ہیں, اینٹی ایئر کرافٹ ان کے پاس موجود ہیں, اس کے علاوہ ہیوی مشینری جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. تو یہ اتنا ہیوی ویپن, یہ ساری چیزیں ان رسائی کیسے ممکن ہے ایسے ایریاز کے اندر کہ جس میں پولیس کا جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ اس حد تک مشکل ہے؟ وہاں یہ اس تمام صورتحال اور جو باقی دیگر اطلاعات ہیں کہ اس قسم کے مطلب چھوٹو گینگ جو ختم کیا گیا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹا سا ایک ایلیمنٹ تھا, جبکہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ایلیمنٹ, ایسے سردار, ایسے گروپس, ایسے گینگز جو ہیں وہاں موجود ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اگر آپ پنجاب کے بارڈر سے شروع کریں تو پہلے ایک شر گینگ ہے, اس کے بعد جاگیرانی گینگ ہے, پھر سبزوئی ہیں, پھر یہ تیغانی ہے جن کے ساتھ ہمارا یہ کرنٹلی چل رہا ہے کانفلکٹ, اس کے بعد جتوئی ہیں, اور اسی طرح دریا کے دوسری طرف بھی مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں. ایکچولی ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو بلوچستان کے انسرجنٹ ایلیمنٹس ہیں BLA اور BRA کے, ان کا بڑا پرانا تعلق ہے.
خاص طور پہ بگٹی صاحب کے انسیڈنٹ کے بعد وہ بہت یہاں آنے جانے لگ گئے تھے، اور پھر انہی دنوں میں سندھ اور پنجاب کے سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر کچھ ہم نے سیکیورٹی پوسٹ بھی بنائی تھی. تو یہ بیسیکلی اسمگل ہو کے بلوچستان سے ان کے پاس اسلحہ آیا ہے. یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کچے راستے ہیں، اور بعض اوقات یہ پٹھان بھی ان کو جو جنگلوں میں درخت کاٹنے کا جن کے پاس ٹھیکہ ہوتا ہے وہ اپنے ٹرکوں اور ٹرالیوں میں بھی ان کو بعض اوقات سپلائی کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک ہسٹوریکل کنیکشن بلوچستان کے ساتھ ہے اور وہاں کے انسرجنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ ہے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا وہ کنیکشن جو ہے ہم توڑیں، لیکن اب جو ویپن ان کے پاس ہیں وہ تو ان کے پاس ہیں. یہ جب تک ہم ان کو اوور پاور نہیں کر لیتے، ان سے یہ کانفسکیٹ نہیں کر لیتے، تب تک تو وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. جمیل صاحب کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، مطلب اس قسم کے آپریشنز پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اس قسم کی جو ہے وہ خبریں ہم پہلے بھی بہت دفعہ سن چکے ہیں، اور آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ مزید ویپنائزڈ ہوتے جا رہے ہیں. اینٹی ٹینک جو ہے وہ ویپن ان کے پاس موجود ہیں. تو اس جو یہ رسائی ہے اس کو روکنے کے لیے، یا بہرحال ریاست ہے، کسی ہم باہر کی ریاست کی بات نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے اندر کی بات ہو رہی ہے. اگر 200 کلومیٹر کا ایریا ہے تو بھی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ اس کو ابھی تک کیوں جو ہے وہ اس کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کر سکے؟ نہیں، اس کے لیے بالکل اب ہو رہا ہے. موجودہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے، اور ابھی آج ہی اسلام آباد میں انٹیریئر منسٹری میں انٹیریئر منسٹر اور انٹیریئر سیکرٹری کی سپرویژن میں پورے پاکستان کے سینئر پولیس افسر، آئی جی سندھ بھی اور میرے ایس ایس پی کشمور بھی گئے ہوئے تھے. وہاں پہ ہم اسے ٹرائی بارڈر ایریا کہتے ہیں جہاں پہ تینوں صوبے ملتے ہیں. یہ کشمور اور راجن پور کے جنکشن پہ ہے اور اس کی بائیں طرف بلوچستان کا علاقہ ہے. اور چونکہ کچے کا علاقہ تو بارڈر وہاں پہ کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے، یہ راجن پور میں بھی جاتا ہے، رحیم خان میں بھی جاتا ہے، اور چھوٹو گینگ والے ماضی میں بھی اس طرف آتے رہے ہیں، اور جب ہم ادھر سے آپریشن کرتے تھے تو وہ راجن پور اور رحیم خان چلے جاتے تھے. اس کے اوپر کوئی کوآرڈینیٹڈ اپروچ ماضی میں نہیں رہی. موجودہ حکومت اس پہ توجہ دے رہی ہے اور ریگولرلی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ہم سب مل کے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ہر طرف سے پنچ کریں اور ان کے اسمگلنگ کے روٹس کو بھی ہم بند کریں. انشاءاللہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، اور آنے والے مہینوں میں خاص طور پہ جب یہ پانی کا لیول گر جائے گا تو ہماری ایکسیسیبلٹی بڑھ جائے گی، تو انشاءاللہ ہم ان کو پورا سبق سکھائیں گے. صاحب تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا. یقیناً جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ اس کو پرفارم کر رہے ہیں، یا جو جس طریقے سے جو کوشش جاری ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ایک جو کلچر کو تھوڑا سا وہاں کا بتائیے گا، آپ اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے، ایسا جو معلوم ہوتا ہے، جو اطلاعات ہیں جو ہم نے اس حوالے سے جو اسٹڈی کیا، یہ ایک پارٹ آف کلچر ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ جی، یہ آپ انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں. ہاں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گی، کیونکہ کلچر میں نے جتنا اس کو دیکھا یہ ایک بالکل کلچر کی طرح نظر آتا ہے. باقی کوئی ایسی چیز معیوب نہیں ہے. اگر کسی ڈاکو کو ہم نے اس سے پہلے اگر انٹرویوز کرے تو اس میں دیکھا گیا کہ جو مغوی ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ مطلب ان کے کھانے پینے کا، ان کی شیف کا. اگر اسے اخبار پڑھنا ہے تو اس کو جو ہے وہ اخبار بھی مہیا کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو بڑا روٹی روزی کی طرح جو ہے وہ اسے رکھتے ہیں. یہ کیا کلچر ہے؟ جس سے تو پیسے ملنے کی توقع ہوتی ہے اس کا خیال کرتے ہیں. اگر کوئی غریب ان کے چنگل میں آ جائے تو اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں بھی کرتے ہیں. کلچر کی جو آپ نے بات کی وہ کچھ ایسا ہے کہ اس کو ایک مردانہ ایٹیٹیوڈ اور سٹائل سمجھا جاتا ہے. اگر آپ ڈکیتیاں کرتے ہیں اور اس کو ایک مضبوط مرد سمجھا جاتا ہے، اور ایک ہی قبیلے کے کچھ لوگ ڈاکو بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں پریکٹیکلی بعض کا پرابلم ہوتے ہیں. یہ کلچرل چینج یا ایٹیٹیوڈل چینج آپ کو پتہ ہے ایک سلو پروسیس ہے، وقت کے ساتھ ہی یہ چینج آتی ہے. اور اس چینج کو ہم تیز اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ان علاقوں میں ہم روڈز بنائیں، یہاں اسکول بنائیں، یہاں پر بیسک ہیلتھ یونٹس بنائیں، ہماری اپروچ جو ہے وہ کنارے تک ہو دریا کے، تو یہ چیزیں تیزی سے چینج ہو سکتی ہیں. لیکن یہی پوائنٹ تھا کہ جو ہے وہاں مطلب پولیس کے اور جو ہے وہ اداروں کی جو ہے وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ تعلیم کو یا انفراسٹرکچر کو، جو سوشل زندگی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. ہمارے ساتھ جو موجود تھے جمیل احمد خان صاحب، ایڈیشنل آئی جی تھے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یقیناً ناظرین ہم نے آج ذکر کیا کشمیر کی صورتحال کا، پرینکا چوپڑا جیسی معروف فنکارہ، ان کے جو مینٹیلٹی ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اور جس نے یقیناً پوری دنیا میں بڑی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا اس حوالے سے کہ اس قسم کے نیگیٹو ریمارکس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فنکاروں کے بھی جو ہے وہ مختلف ویوز لیے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ کچے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یقیناً کچے کی اگر بات کر لیں، یا وہاں کا جو ایک ڈاکوؤں کا جو ایک نظام ہے یا جو ایک کلچر ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں کی جو ہے وہ سوشلائزیشن وہاں بڑھائی جائے، وہاں تعلیم کے نظام کو عام کیا جائے. اور جس قسم کا بھی انفلوئنس ہے وہاں پہ، کہ جیسے ابھی جمیل احمد صاحب نے بتایا کہ جو ساری صورتحال ہے اس کو بہت زیادہ مین ہینڈلنگ کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، کہ مین پاور کے طور پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چلا ہے. کل جو ہے وہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.